صرف ہاؤس وائف نہیں، ہر اس عورت کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور میرے عزیز سننے والوں، آپ سب کیسے ہوں؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت اور سکون میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ سے دل سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی لیکچر نہیں، کوئی ڈانٹ نہیں، بس ایک بہن کا دوسری بہن سے درد اور دعا بھری بات۔ گھر میں رہ کر بھی اللہ کے نزدیک بلند مقام۔ بہنوں، آج کے دور میں اکثر کہا جاتا ہے تم صرف گھر سنبھالتی ہو، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اسلام میں گھر سنبھالنا صرف کام نہیں، عبادت ہے۔ جب ایک عورت صبح سب سے پہلے اٹھ کر بسم اللہ کے ساتھ کام شروع کرتی ہے، بچوں کو پیار سے جگاتی ہے، شوہر کے لیے دعا کرتی ہے اور ہر تھکان کے باوجود شکایت نہیں کرتی، تو اللہ کے فیصلے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ عورت جو خاموشی سے قربانی دیتی ہے، کیا آپ نے محسوس کیا ہے؟ عورت اکثر خاموشی سے روتی ہے، خاموشی سے سب کچھ سہ لیتی ہیں اور خاموشی سے اللہ سے بات کرتی ہیں۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں، ایک ماں اپنے جانماز پر بیٹھ کر کہتی ہے، یا اللہ مجھے صبر دے، میرے بچوں کو نیک بنا، میرے گھر کو سکون کا گھر بنا دے۔ بہنوں، اللہ اس آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا جو صرف اس کے لیے گرا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عورت کا مقام۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا سب سے بہترین خزانہ نیک عورت ہے۔ سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خزانہ کہا ہے۔ ایسی عورت جو گھر کو جنت بنا دے، ایسی ماں جو اولاد کو دین سکھائے، ایسی بیوی جو مشکل میں بھی شکر کرے۔ اگر آج آپ تھک گئی ہو تو یہ سنو، اگر آج آپ تھک گئی ہو، اگر آج آپ کا دل بھاری ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کرتی ہوں پر کوئی سمجھتا نہیں، تو میری بہن، اللہ سمجھتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کبھی بھی آپ کی محنت کا حساب بنا اجر کے نہیں چھوڑتا۔ ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ بچوں کو پیار سے کھانا کھلانا عبادت ہے، گھر صاف کرتے وقت شکر کرنا عبادت ہے، شوہر کے لیے دعا کرنا عبادت ہے، صبر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ نیت صرف اللہ کے لیے ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے عبادت بن سکتی ہے۔ یا اللہ، ہر اس عورت کو ہمت دے جو گھر میں رہ کر اپنے سپنے قربان کرتی ہیں، اس کے صبر کو صدقہ بنا دیتی، اس کی تھکان کو رحمت بنا دے اور اس کے گھر کو سکون سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین ضرور کہے۔ بہنوں، آپ کمزور نہیں ہو، آپ خاموش ہو، اس لیے دنیا آپ کو کم سمجھ لیتی ہے، لیکن یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک خاموشی بھی طاقت ہوتی ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیے اور اپنی قیمت کو پہچانیے۔ کبھی کبھی ہم اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ مشکل ان کو دیتا ہے جنہیں وہ مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ گھر کی عورت اکثر تھک کر بھی مسکراتی ہے، آنسو آنکھوں میں ہوتے ہیں پر زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، اور یہی صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب آپ تنہا محسوس کریں تو یاد رکھیے، اللہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ صرف آزماتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ ایک ماں تھی، گھر چھوٹا تھا، ضرورتیں زیادہ تھیں اور خواہشیں دل میں دفن۔ وہ روز اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بچے اور میرے شوہر میرے سے بہتر بنے۔ سالوں بعد وہی بچے جب کامیاب ہوئے تو دنیا نے انہیں دیکھا، پر ماں کے آنسوؤں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ بہنوں، آپ کا صبر ہی آپ کی پہچان ہے اور اللہ کے یہاں ماں کا درجہ سب سے بلند ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم گھر پر ہی تو رہتی ہو، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا
تم کتنی فکر کرتی ہو، تم کتنی دعا کرتی ہو اور کتنی قربانیاں دیتی ہو۔ اللہ نے عورت کو صرف گھر کے لیے نہیں، نسلوں کو سنوارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے عورت کو کمزور نہیں، صبر والی بنایا ہے۔ جو گھر سنبھال لیتی ہے وہ دنیا بھی سنبھال سکتی ہے۔ عورت کا صبر اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی محنت بیکار نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی گھر میں رہ کر اللہ کے لیے محنت کر رہی ہے تو یہ چینل آپ کا اپنا گھر ہے۔ اگر آپ کو یہ بات دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنی بہن کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ یہاں ہم اسلامک موٹیویشن، ہاؤس وائف انسپریشن، دل کو سکون دینے والی باتیں روز شیئر کرتے ہیں۔ میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی سوچ، ایک نئی دعا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔